بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 22، سبق نمبر 22 مرثیہ ہے۔ تو لائن سے ہم چلتے ہیں۔ تو یہ والا جو مرثیہ ہمارا 22ویں نمبر پر آ رہا ہے، تو یہ مرثیہ جو ہے میر ببر علی انیس نے لکھا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں نے ویڈیو بنا دی ہے، اس میں مرثیہ کی تعریف اور تعارف بھی بتا دیا ہے۔ تو ہم یہ مرثیہ پڑھیں اس سے پہلے جو میر ببر علی انیس جو شاعر ہیں، اس مرثیے کے ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، ببر علی انیس 1802 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1874 میں ان کا انتقال ہوا۔ میر ببر علی نام اور انیس تخلص تھا۔ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ انیس کے اجداد دہلی کے رہنے والے تھے۔ ان کے پردادا امیر غلام حسین زاہق دہلی کی تباہی کے بعد اپنے بیٹے میر حسن کے ساتھ دہلی چھوڑ کر فیض آباد چلے آئے۔ میر انیس نے اپنے والد میر خلیق کے زیر سایہ تعلیم و تربیت پائی۔ میر نجف علی فیض آبادی اور مولوی حیدر علی لکھنوی سے بھی تعلیم حاصل کی۔ انیس کی والدہ بھی ایک تعلیم یافتہ خاتون تھیں اور فارسی زبان نیز مذہبی امور سے کافی واقفیت رکھتی تھیں۔ انیس کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ میر انیس کا مطالعہ وسیع تھا۔ عربی اور فارسی میں اچھی دستگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام علوم سے خاطر خواہ واقف تھے جو اس زمانے میں رائج تھے۔ قرآن و حدیث، عروض، منطق، فلسفہ، طب، رمل وغیرہ سب میں انہوں نے اچھی استعداد بہم پہنچائی تھی۔ ان کے علاوہ وہ فن سپہ گری اور فن شہ سواری سے بھی بخوبی واقف تھے۔ ان فنون کی تعلیم انہوں نے باقاعدہ طور پر اس زمانے کے مانے ہوئے استادوں سے حاصل کی تھی۔ میر انیس نہایت خوددار اور پابند غذا شخص تھے۔ وہ اپنے خاندان کی عزت اور اپنے بزرگوں کے علم و فضل پر بڑا فخر کرتے تھے۔ مرثیہ پڑھتے وقت وہ اپنی آواز کے اتار و چڑھاؤ اور چہرے کی حرکات و سکنات سے سارا منظر دلنشیں کر دیتے تھے اور مجلس میں سما باندھ دیتے تھے۔ میر انیس کے والد آخری عمر میں لکھنؤ چلے آئے۔ ان کے ساتھ انیس بھی آ گئے۔ یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ لکھنؤ ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ انیس ایک قادر الکلام شاعر اور ماہر فنکار تھے۔ زبان پر انہیں بے پناہ قدرت حاصل تھی۔ لفظوں کے انتخاب اور استعمال میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ایک بات کو کئی ڈھنگ سے ادا کرنے میں ماہر تھے۔ مشکل الفاظ عربی، فارسی تراکیب اور محاورات کو بھی بے حد لطیف پیرائے میں نظم کرنے میں انہیں ملکہ حاصل تھا۔ نازک خیالات اور لطیف سے لطیف کیفیات کی ترجمانی وہ نہایت مناسب الفاظ اور بے حد مؤثر انداز میں کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہاں پر ان کا تعارف میر ببر علی انیس کا مکمل ہو گیا۔ اب ہم مرثیہ کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے، میں ایک ایک بند آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک ایک ایک بند پڑھ کر اس کی تشریح کر دوں گی۔ تو یہ میر ببر علی انیس کا جو مرثیہ اس کا عنوان ہے، اس کا ٹاپک ہے شہادت حضرت عباس۔ گرنے لگا جس دم علم سید والا، عباس نے جھک کر اسے گردن سے سنبھالا۔ ایک تیر لگا چشم پہ اور سینے پہ بھالا، بند آنکھیں ہوئیں منہ سے لہو تیر نے ڈالا، منہ سے لہو شیر نے ڈالا۔ خم تھے کہ پڑا فرق پہ گزر ایک شکی کا، شک ہو گیا سر حضرت عباس علی کا۔ تو ہم اس طرح سے آپ کو سبق کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں کہ یہ بند جو ہماری درسی کتاب کے میر ببر علی انیس کے مرثیے سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو بھی تشریح میں وہ کریں گے۔ تو دیکھیے، یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ کے علمدار تھے۔ وہ علمدار اس کو کہتے ہیں جو پوری فوج کا سربراہی کرتا ہے نا، اس کے لیڈر جو ہوتے ہیں، تو وہ ان کے علمدار تھے۔ وہ اسلامی لشکر کا جھنڈا لے کر فوج کے آگے چلتے تھے، اس لیے انہیں علمدار عباس بھی کہتے ہیں۔ جس وقت حضرت عباس مشکیزے سے پانی لے کر آ رہے تھے تو یزیدی سپاہیوں نے ان پر وار کیے، جن سے ان کے ہاتھ کٹے۔ اس وقت ایک
ہاتھ میں علم یعنی جھنڈا تھا تو وہ جھنڈا ہاتھ سے گرنے لگا تو حضرت عباس نے اسے گردن سے سنبھالا اور اسی دوران ایک تیر آپ کی آنکھ پر لگا اور سینے پر بھالا مارا گیا۔ ان شدید حملوں کے کاری وار سے حضرت عباس پر غشی طاری ہونے لگی اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور منہ سے خون جاری ہو گیا، اور اس مصرعے میں شعر جو ہے حضرت علی عباس کے لیے استعارے کے طور پر استعمال کیا۔ غشی کے عالم میں جب حضرت عباس جھکے تو کسی ظالم سپاہی نے گرز یعنی ایک ہتھیار آپ کے سر پر مارا، جس کے ضرب سے آپ کا سر پھٹ گیا۔ اب اگلا بند ہے، کچھ گزر گراں بار کا صدمہ نہیں تھوڑا، سر پھٹ گیا پر مشق کو دانتوں سے نہ چھوڑا، زیں سے جو گرے آپ کھڑا ہو گیا گھوڑا، پھر تیر نے مشکیزے کو اور سینے کو توڑا، پانی جو بہا عید ہوئی فوج عدد میں، مچھلی سے تڑپنے لگے عباس لہو میں۔ تو اس والے بند میں کہا جا رہا ہے کہ اس بھاری گرز کی تکلیف سے، یعنی جو بھاری گرز ہتھیار اس کی تکلیف کم نہیں تھی، سر پھٹ گیا، مگر عباس نے پانی کے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے نہیں چھوڑا۔ اسی عالم میں آپ ذہن سے پھسل کر زمین پہ گرے، آپ جس گھوڑے پر سوار تھے وہ اسی جگہ کھڑا ہو گیا، پھر یزیدی سپاہیوں کے تیروں نے پانی کے مشکیزے اور عباس کے سینوں کو توڑ دیا۔ حضرت عباس جس مشکیزے میں پانی لائے تھے وہ تیر لگنے سے پھٹ گیا اور زمین پر بہنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن یعنی یزید کی جو فوج تھی ان میں عید ہو گئی، یعنی خوشی ہو گئی، اور عباس اپنے ہی خون میں مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ اب آگے جو بند ہے وہ دیکھیے، ناگاہ یہ آواز علی دشت سے آئی، شبیر خبر لے کے تصدیق ہوا بھائی، چلائی یہ زینب کی دہائی ہے دہائی، حضرت نے کہا لٹ گئی بابا کی کمائی، تشریف شہ ہر دوسرا لائے ہے زینب، عباس کے لاشے پہ علی آئے ہیں زینب۔ تو حضرت عباس زمین پہ تڑپتے رہے، اچانک ایک دشت کربلا میں حضرت علی کی آواز آئی، شبیر خبر لے ذرا دیکھ کہ تیرا بھائی قربان ہو رہا ہے۔ اس وقت حضرت زینب امام حسین رضی اللہ کی حقیقی بہن دہائی دینے لگی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بابا، حضرت علی کی کمائی حضرت عباس جو ہیں لٹ گئے، یعنی وہ لٹ گئی، ان کی کمائی لٹ گئی۔ اے زینب دیکھ، شاہ دوسرا دونوں جہاں کے شاہ مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عباس کے لاشے پر حضرت علی تشریف لائے۔ جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پہ گرے شاہ کے غم خوارے کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر، ہاتھوں سے جگر تھام کے خم ہو گئے شبیر۔ جب دریائے فرات کے کنارے حضرت عباس یعنی علمدار جو تھے وہ کٹ گئے اور اس جرار جری نہایت دلیری سے لڑنے والا مراد حضرت عباس کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے اور شاہ امام حسین کے غمخوار عباس کے بازو کٹ کر ریت پر گرے، تو یہ منظر دیکھ کر سید ابرار نیک اور پرہیزگار لوگوں کے سردار اور حضرت امام حسین کے بازو تھرانے لگے، اور شبیر یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ رنج و غم کی تصویر بن کر رہ گئے، وہ اپنے ہاتھوں سے جگر تھام کے جھک گئے۔ چلائے بسط غم میرے بھائی، کیا دل کا ہے عالم میرے بھائی، کیوں چشم ہے پرنم میرے بھائی، اکھڑا ہے تیرا دم میرے بھائی، سینے میں اجل سانس ٹھہرنے نہیں دیتی، ہچکی تمہیں اب بات کرنے نہیں دیتی۔ تو حضرت امام حسین کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا اور وہ رنج و الم میں بھائی بھائی کہہ کر پکارنے لگے، اے میرے بھائی، میرے دل پر جو گزر رہی کیا بتاؤں، کیونکہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اے میرے بھائی تیری حالت دیکھ رہا ہوں، تیرا دم اکھڑ رہا ہے، موت سینے میں سانس کو بھرنے نہیں دے رہی، اور یہ آخری وقت کی ہچکی تمہیں بات کرنے بھی نہیں دے رہی ہے۔ تو یہ والا ہمارا پیج مکمل ہو گیا، نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے اگلے پیج پر ہے، یہ کہتے تھے حضرت کی قیامت ہوئی طاری، عباس علمدار کراہے کئی باری، ان کا جو دم آنکھوں میں آنسو ہوئے جاری، تن رہ گیا اور روح سوئے خلد سدھاری۔
چلا کے جو شے روئے تو گھبرائی سکینہ، نکلا تھا دم ان کا کہ نکل آئی سکینہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر امام حسین پر قیامت طاری ہو گئی۔ حضرت عباس زخموں کی شدت اور جاں کنی کے عالم میں کئی مرتبہ کرائے ان کا دم جو آنکھوں میں سے جسم سے روح نکلنے والا یعنی آخری لمحہ تھا، آنکھوں میں آیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جسم وہیں رہ گیا اور روح جنت کی جانب سدھاری۔ حضرت عباس کا دم نکلتا دیکھ کر حضرت امام حسین چلائے، ان کی آواز سن کر سکینہ حضرت امام حسین کی چھوٹی بیٹی جن کے لیے حضرت عباس پانی لینے گئے تھے گھبرا کر خیمے سے باہر نکل آئیں۔ اب اگلا ہے، لاشے پہ ابا ڈال کے شبیر پکارے، کیوں گھر سے نکل آئیں میں قربان تمہارے۔ گھبرا کے سکینہ نے کہا، پیاس کے مارے۔ حضرت نے کہا، بھائی تو دنیا سے سدھارے، میں تم کو اسی واسطے سمجھاتا تھا رو کر، اب ڈھونڈنے آئی ہو میرے بھائی کو کھو کر۔ تو حضرت عباس کے لاشے پر اپنی ابا ڈال کر سکینہ کو پکارا کہ میں تم پر قربان جاؤں، تم گھر سے یعنی اپنے خیمے سے باہر کیوں آئیں؟ سکینہ نے گھبرا کے کہا کہ پیاس کے مارے باہر آئی ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ بھائی عباس تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میں تم کو اس واسطے سے سمجھاتا تھا کہ میرے بھائی اس دنیا سے چلا گیا، اب تم اسے ڈھونڈنے آئی ہو۔ حضرت سکینہ 3 دن کی پیاس کی وجہ سے بے حال تھیں۔ اب اگلا بند ہے، سر پیٹ کے ہاتھوں سے یہ چلائی وہ بے پر، دکھلا دو مجھے لاشا عباس دلاور۔ اکبر نے کہا رو کے نہ مانے گی یہ مستر۔ حضرت نے کہا لاش علمدار دکھا کر، پانی کی تمنا میں ہزاروں سے لڑے ہیں، منہ دیکھ لو یہ شیر سے عباس پڑے ہیں۔ تو حضرت سکینہ چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخو پکار سن کر گھبراہٹ کے عالم سے خیمے سے باہر آ گئی تھی نا، ان کے سر پہ چادر بھی نہیں تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت عباس اس دنیا میں نہیں رہے تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے سر اپنا پیٹ لیا اور کہنے لگی مجھے دلاور عباس کا لاشا دکھاؤ۔ اکبر حضرت علی اکبر امام کے 18 برس کے جوان بیٹے نے امام حسین سے کہا کہ یہ بے قرار سکینہ کسی طرح نہ مانے گی، اسے علمدار کی لاش دکھا دیں۔ آپ نے سکینہ سے کہا عباس شیر کی مانند تھے، یہاں پڑے ہوئے ہیں اور پانی کی خواہش میں ہزاروں سے لڑے ہیں۔ میت پہ لپیٹنے کو جو وہ دوڑ کے آئی، حضرت نے ابا بھائی کے چہرے سے اٹھائی، چلائی سکینہ کہ دعائی ہے دعائی، ریتی سے علمدار نے بھی شکل چھپائی، تھرانے لگا لاشے سکائے سکینہ، لاشے سے صدا آنے لگی ہائے سکینہ۔ تو اس بند میں انیس نے حضرت سکینہ کی کیفیت کو پیش کیا، ان کی حالت بتا رہی کہ حضرت عباس کی میت کو دیکھنے کے لیے وہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی عباس کے چہرے سے ابا اٹھائی تو سکینہ چلائی کہ علمدار۔ حضرت عباس نے بھی ریت میں اپنا منہ چھپا لیا۔ سکینہ کی آوا بکا سن کر سکائے سکینہ حضرت عباس کی لاش کپ کپانے لگے اور لاش سے ہائے سکینہ کی آوازیں آنے لگی۔ تو ہماری یہاں پر جو مرثیہ ہو گیا مکمل۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے یہاں پر مشق ہماری ہو رہی شروع۔ تو پہلا جو ہے لفظ و معنی، تو پہلا لفظ علم، علم نہیں ہے یہ علم ہے۔ علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، سید والا، بزرگ، سردار، مراد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ صفحے پر دیکھیے اگلا ہے چشم، آنکھ، فرق، مانگ، سر کی گرز ایک ہتھیار کا نام جو اوپر سے گول موٹا اور نیچے سے پتلا ہوتا ہے اور دشمن کے سر پہ مارنے کے کام آتا ہے۔ شکی، سخت دل، شک ہو جانا، پھٹ جانا، گراں بار، بھاری بوجھ سے دبا ہوا، مشق، پانی بھرنے کا چمڑے کا تھیلا۔ ذہن، 4 جامہ، گھوڑے کی پیٹھ پر کسا جانے والا کجاوا۔ مشکیزہ، چھوٹی مشق۔ عدد، دشمن، ناگہاں، اچانک، تصدق، قربان، نثار۔ شہ، ہر دوسرا، دونوں دنیا کے بادشاہ، یعنی حضور کے بارے میں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جرار، بہادری، جری، ریتی، ریت، ابرار، نیک لوگ۔ تصویر علم، دکھ کی تصویر، دکھ کا مجسمہ۔ اجل، موت، سوئے خلد، جنت کی طرف۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے تو دیکھیے نیکسٹ پیج پر لفظ ہے ابا، لمبا کرتا، حبا جسے جبہ بولتے ہیں، حبا جبہ۔ بے پر، بے یار و مددگار۔ دلاور، بہادر، مستر، بے چین، پریشان۔ سقا، پانی پلانے والا۔
اب اسی جو ہے مطلب مرثیے کے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ اس مرثیے کا جو حصہ آپ نے پڑھا ہے، اس کے ابتدائی 6 بند شہادت کے بیان پر مشتمل ہے اور آخری 3 بند بین کا حصہ ہیں۔ پہلے بند کے 5ویں مصرعے میں لفظ شقی آیا ہے، 6ٹھے مصرعے میں لفظ شک مذکور ہے۔ شک اور شقی میں حرف یا کا فرق ہے۔ جب کسی شعر یا مصرعے میں اس قسم کے 2 لفظ آئیں تو جن میں پہلے کے مقابلے میں دوسرے میں یا 1 یا 2 حرف کم یا زیادہ ہوں تو اسے تجنیس ناقص یا تجنیس زائد کہا جاتا ہے۔ پہلے بند کے 4تھے مصرعے کا آخری ٹکڑا منہ سے لہو شیر نے ڈالا حضرت عباس سے متعلق ہے۔ انہیں شیر کی طرح بہادر کہنے کے بجائے براہ راست شیر کہا گیا، یعنی شیر اپنے اصلی معنی ایک درندہ کے بجائے مجازی لفظ ایک بہادر انسان میں استعمال ہوا ہے۔ جب کوئی لفظ اس طرح اپنی اصلی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان دونوں معنی میں تشبیہ کا رشتہ ہوتا ہے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ 8ویں بند میں عباس کے لیے شیر سے عباس پڑھے ہیں آیا ہے، یہاں عباس کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شیر سے عباس سے مراد ہے، اس لیے یہاں پر یہ تشبیہ ہے۔ اوپر والے میں تو استعارہ ہے، انہیں ڈائریکٹ شیر کہا گیا نا، اور بات کی کہ مصرعے میں انہیں شیر سے تشبیہ دی گئی ہے نا۔ اب اگلا ہے دوسرے بند میں پانی بہنے کی رعایت سے عباس کے لہو بہنے کا ذکر ہے۔ مشکیزے سے پانی بہنے کے باوجود عباس پیاس سے مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ پانی بہنا، لہو ٹپکنا، مچھلی سے تڑپنا شعر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اب ہمارے یہاں پر دیکھیے سوالات شروع ہیں، 5 سوالات ہیں، 5 کے ہم جوابات دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے مرثیہ کا یہ حصہ کس جزء سے تعلق رکھتا ہے؟ جزء مطلب اجزاء، کون سا پارٹ ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے کتاب گلستان ادب میں مرثیہ کا جو حصہ دیا گیا ہے، اس کے پہلے 4 بندوں میں شہادت کا بیان ہے اور بعد کے 5 بندوں میں جز بین کا بیان ہے۔ جز بین کرتے ہیں نا جو۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، حضرت عباس کو سقائے سکینہ کیوں کہا گیا ہے؟ حضرت عباس امام حسین کی چھوٹی صاحبزادی سکینہ کے چچا تھے اور میدان کربلا میں جب پانی نہ ملنے پر وہ پیاس سے بے چین تھی تو یہ حالت دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لینے کے لیے دریائے فرات پر گئے تھے۔ چونکہ پانی فراہم کرنے والے کو سقا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے یہاں انیس نے سقائے سکینہ کہا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، مرثیے کے تیسرے بند کی تشریح کیجیے۔ تو تیسرے بند کی دیکھیے، اچانک صحرا دشت کربلا سے آواز آئی کہ اے شبیر امام حسین، ذرا عباس کی خبر لو کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ آواز سن کر حضرت زینب بابا بکا کرنے لگی۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ بابا کی کمائی لٹ گئی، یعنی حضرت عباس اب زندہ نہیں رہے، شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین چھوٹی بہن کو دلاسا دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اے زینب ذرا دیکھو، شاہ دوسرا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور عباس کی میت دیکھنے کے لیے بابا علی بھی آئے ہیں۔ یہ شاعر کا اپنا تصور ہے، شاعر انیس کا تصور ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، دشمن کی فوج میں خوشی کی لہر کیوں دوڑ گئی؟ تو جواب دیکھیے، جب حضرت عباس دریائے فرات سے مشکیزے میں پانی لے کر واپس آ رہے تھے تو یزید کی فوج کے سپاہیوں نے اپنے تیروں سے مشکیزے کو چھلنی کر دیا اور حضرت عباس پر بھالے اور تیروں سے حملے کر کے انہیں شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت پر دشمن یعنی یزید کی فوج کے سپاہیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے حضرت امام حسین کے چھوٹے بھائی جو انتہائی دلیر اور جنگجو تھے، انہیں شہید کر دیا۔ سوال نمبر 5 ہے، حضرت سکینہ بھائی کی شہادت پر کس طرح بین کرنے لگی؟ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ حضرت عباس علمدار حضرت سکینہ کے چچا تھے اور جب وہ ان کے لیے دریائے فرات سے پانی لے کر واپس آ رہے تھے تو یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے حضرت عباس پر حملہ کر دیا اور بعد میں وہ شہید ہو گئے۔ سکینہ پیاس کے مارے بے چین ہو رہی تھی۔ آپ کی شہادت کی خبر ملنے پر زاروں قطار رونے لگی، دونوں ہاتھوں سے سر کو پیٹا، پھر حضرت عباس کا لاشا دیکھنے کے لیے ضد کرنے لگی۔ حضرت امام حسین نے انہیں حضرت عباس کا چہرہ دکھایا تو وہ میت سے لپٹنے لگی اور دہائی دینے لگی۔ تو ہمارے 5 جوابات ہو گئے مکمل۔ آگے دیکھیے عملی کام ہے، تو عملی کام بھی ہم کر لیتے ہیں۔ دیکھیے واقعہ کربلا اسلامی تاریخ میں خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ پورا واقعہ اسلامی تاریخی کتابوں سے پڑھیے۔
تو جواب دیکھیے، واقعات کربلا پر اردو میں بے شمار کتابیں شائع ہوئیں۔ اپنے اسکول کی لائبریری سے تاریخ اسلام یا واقعات کربلا پر مبنی کوئی ایک کتاب لے کر اس کا مطالعہ کیجیے، ضرور اس کا مطالعہ کیجیے۔ واقعہ کربلا کے بارے میں آج کل تو مطلب یوٹیوب چینلز وغیرہ ان پہ بھی کئی سارے لوگوں نے یہ ڈالی ہوتی ویڈیو، تو اس کے واقعات کا بیان انہوں نے کر رکھا ہوتا ہے، تو ضرور آپ لوگ سنیے۔ اگر میں اسی ویڈیو میں بناؤں گی تو بہت لمبی ہو جائے گی نا یہ ویڈیو، تو اس میں بنانا ممکن نہیں ہے۔ اب اگلا کویشچن ہے، دیکھیے، درج ذیل مرکبات کے معنی لکھ کر ان کی وضاحت کیجیے۔ علمدار یعنی مرکبات یعنی دو لفظوں سے مل کر جو بنا ہے۔ غم خوار، سید ابرار، سید والا، لاشے سکا۔ تو علمدار فوج کے آگے جھنڈا اٹھا کر چلنے والا، اس کو بولتے ہیں علمدار۔ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے لشکر کے آگے جھنڈا لے کر چلے تھے، اس لیے انہیں علمدار عباس بھی کہتے ہیں۔ غم خوار لفظی معنی غم کھانے والا، مراد دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے والا۔ اس زمانے میں سچے غم خوار کہاں ملتے ہیں؟ سید ابرار، سید کے لفظی معنی سردار، پیشوا، اور ابرار بر کی جمع جس کے معنی نیک اور متقی۔ سید ابرار سے مراد ہے نیک متقی لوگوں کے سردار۔ تو اس کے ادھر جملے دیکھیں، یہاں تک میننگ ہے اور اس کے آگے کا جملہ بھی ہے کہ اس مرتبہ میں حضرت امام حسن حسین سے مراد ہے۔ سید والا کے لغوی معنی ہے بلند مرتبہ، بزرگ، لائق قدر۔ سید والا سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی حضرت امام حسین بلند مرتبہ ہیں۔ لاشا سکا، لاش میت کو کہتے ہیں۔ سکا کے معنی پانی لانے اور پلانے والا۔ لاشا سکا کے معنی ہے شکے کی لاش۔ اس مرثیے میں حضرت عباس کی میت کو لاش سکا کہا گیا ہے۔ درج ذیل شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ خم تھے کہ پڑا فرق پہ غرض ایک شکی کا، شک ہو گیا سر حضرت عباس علی کا۔ اس شعر میں صنعت تجنیس ہے، پہلے مصرعے میں شکی اور دوسرے مصرعے میں شک تجنیس ہے۔ شک کے مقابلے میں چھوٹی یہ زائد ہے اور شک میں شکی کی تعلق سے چھوٹی یہ کی کمی، اس طرح یہ صنعت تجنیس ناقص و زائد ہوئی۔ تو یہ ہمارا عملی کام مکمل ہو گیا۔ تو دیکھیے ہمارے پانچوں جوابات، عملی کام سارا کچھ مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ شامل نصاب بند کے علاوہ اس مرثیے کے دوسرے اشعار لائبریری سے حاصل کر کے پڑھیے۔ یعنی آپ کو اپنے لائبریری سے اس کے یہ جو آگے کے بند وغیرہ آگے کے اسی مرثے کو پورا پڑھنا ہے۔ یہ جو ہماری کتاب میں جو مرثہ دیا ہوا ہے نا، وہ مرثیہ جو ہے تھوڑا ہے، کچھ حصہ ہے اس کا، تو آپ پوری بند پڑھیے، مطلب پوری مرثیہ پڑھیے اس کی۔ تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں۔ ہماری جو ہے پورا مرثیہ مکمل ہو چکا۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند فرینڈز وغیرہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہمت بڑھائیے، میری حوصلہ افزائی کیجیے، میری ہیلپ بھی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔